سیدنا علی حجویر داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب کو تصوف کے اندر ایک بنیادی نصابی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے جب تصوف کو ڈیفائن کیا، تصوف کی وضاحت کی، تو اپنی کتاب کے اندر تصوف پر پورا ایک باب قائم کیا، اور اس میں اکابر صوفیاء کے جو اقوال ہیں، فرامین ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے تصوف کے حوالے سے، اس کو بیان کیا کہ اکابر صوفیاء کے نزدیک جو تصوف کی اصل اتھارٹیز ہیں، ان کے نزدیک تصوف کس کو کہتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش ابو حفص حداد نیشا پوری کا قول بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ التصوف کلہ آداب، لکل وقت ادب ولکل مقام ادب ولکل حال ادب، فمن لازم آداب الاوقات بلغ مبلغ الرجال ومن ضیع الآداب فهو بعید من حیث یظن القرب ومردود من حیث یظن القبول۔ فرماتے ہیں تصوف آداب کا نام ہے۔ اب یعنی یہ مینرز ہیں کچھ جن کو اختیار کرنا ہے۔ خدا نخواستہ تصوف کو شرک کا راستہ، گمراہی کا راستہ، دین سے ہٹ جانے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ دین پہ چلنے کا ڈسپلن سیکھنے کا نام ہے۔ یعنی آپ دین پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے ایٹیکٹس کے ساتھ، پورے مینرز کے ساتھ کس طرح کاربند ہو سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں دین جو تصوف ہے یہ نامی آداب کا ہے، یہ نامی ان مینرز کا ہے جو دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں ہر وقت کے لیے ایک ادب ہے، ہر مقام کے لیے ایک ادب ہے، ہر حال کے لیے ایک ادب ہے۔ جس نے ان مختلف اوقات، مقامات اور احوال کے آداب کا لحاظ کر لیا وہ مردان خدا کے مقام تک پہنچ گیا، اور جس نے ان آداب کو ضائع کر دیا وہ مردان خداوند کے درجوں سے محروم ہو گیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کس انداز سے تصوف کو ڈیفائن کر رہے ہیں اکابر صوفیاء۔ اچھا، آپ نے ابو الحسن نوری کا قول یہاں کوٹ کیا، فرماتے ہیں لیسا تصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق۔ بھئی تصوف نہ رسم کا نام ہے، نہ محض علم کا نام ہے، تصوف تو کچھ کرنے کا نام ہے، تصوف اخلاقیات کا نام ہے۔